السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہتر ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، آج والی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے 2-3 بہت ضروری باتیں جو کہ مجھے الگ سے پوسٹ میں کرنی پڑتی، تو سوچا کیوں نہ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں جو 2 منٹ میرے ہوتے ہیں اسی میں بات کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کوئی بھی ٹویسٹ دیتی ہوں تو ساتھ میں آپ لوگوں کو ہنٹ بھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ٹویسٹ آپ لوگوں کو مینٹلی ڈسٹرب کر دے گا، تو میں ایسی ہنٹ دیتی ہوں جس سے آپ لوگ ریلیکس رہیں اور کہیں کہ ہمیں اپنی رائٹر پہ پورا یقین ہے کہ یہ کبھی بھی ایسا کہانی کے اندر کچھ نہیں کرے گی جو ہم لوگوں کو ڈسہارٹ کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ ریڈرز جو ہنٹ کو نہیں سمجھتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ رائٹر کو روسٹ کرنے کا کہیں نہ کہیں سے کوئی موقع ہمارے ہاتھ لگے۔ مجھے سیریسلی ہنسی آتی ہے ایسے ریڈرز کے اوپر۔ تو میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ کہانی لکھنے سے پہلے اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چھوڑے جاتے۔ اور مجھے الحمدللہ سے آئی تھنک کوئی 5 سال ہو گئے ہیں، درمیان میں نے کافی لمبا گیپ لے لیا تھا، لیکن مجھے تقریباً اب سال سے اوپر ہونے والا ہے جو کہ میں ناول لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کہ مجھے اب تک کا کتنا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مجھے ایک ناول کس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی ٹویسٹ کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اس کو انجوائے کیا کریں، اور میں آپ لوگوں کے ریلیکسیشن کے لیے پہلے سے ہی کوئی ہنٹ دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے خوشی ہوتی ہے ان ریڈرز کو لکھ کے جو اس ہنٹ کو سمجھ لیتے ہیں، اوکے؟ سو اگین کہتی ہوں، ٹینشن نہیں لینی، اپنی رائٹر پہ یقین رکھنا ہے۔ ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ 1.5 کے سبسکرائبرز آ گئے، لیکن یہ لائکس کا ہے، مجھ سے غلطی سے لکھا گیا 1.5 کے سبسکرائبرز۔ زندگی میں اسے اتنا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بدلہ یہاں پورا ہوتا تھا، اور اسی پر اس کی روح پرسکون تھی۔ عورت قصوروار ہو تو برداشت کر جاتی ہے، لیکن بے قصور تو وہ کسی اپنے کو بھی نہیں بخشتی۔ تو غیر کی اس کے سامنے کیا اوقات تھی؟ وہ ہاتھ جھاڑتی دوسری جانب چلی آئی، جہاں داراب کو دیکھ اس کی مسکراہٹ خود بخود سمٹ گئی۔ وہ پریشان کن نظروں سے مورے کو سیماب کے ہاتھ پیر مسلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے تک تو یہاں موجود لوگوں کی اپنی حالت سیماب کو دیکھ عنقریب بگڑنے والی تھی۔ تم کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ مورے کی مدد کرو۔ بیلا کو کھڑے دیکھ وہ یک دم سے برہم ہوا تھا۔ وہ اس کے یک دم جھاڑنے پر بوکھلا کر آگے آتی سیماب کے پیروں کو مسلنے لگی۔ داراب بار بار زحال کو کال ملا رہا تھا، لیکن قسمت آج کسی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ داراب کا دل چاہا فون دیوار پر پھینک کر دے مارے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں نوشیروال صاحب، ایک ہی شخص سے 2 بہنوں کا نکاح اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر نوشیروال صاحب کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ یہ بات تو انہوں نے
سوچی ہی نہیں تھی، بس عجلت میں فیصلہ سنا دیا۔ وہ بھی کیسے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے۔ پوری برادری میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی ان کے وارث کو لے کر۔ زامل آفندی کے بارے میں کوئی بھی اتنا خاص نہیں جانتا تھا، کیونکہ ذیحال نے اب تک اسے خان حویلی کا وارث قرار نہیں دیا تھا۔ اس کا قطع تعلق خان حویلی سے بیٹے کے ساتھ ساتھ ان کا اکلوتا وارث بھی چھن چکا تھا، تو نکاح کے ساتھ طلاق کے پیپرز بھی تیار کرواؤ۔ یہ گویا ایک نیا حکم جاری ہوا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنے دھڑلے سے نہیں کر سکتے تھے۔ اگر زریاب خان یہاں موجود ہوتے، وہ صرف اپنے بھائیوں کی وجہ سے مجبور ہوئے تھے، جو اپنے باپ کا یہ ستم کبھی برداشت نہ کر پاتے۔ ایسی قربانیاں ہمیشہ بڑوں کے مقدر کا حصہ بنتی تھی۔ لیکن سیماب سے طلاق کی بات پر جو طوفان زریاب خان حویلی میں کھڑا کرتے، اسے تو خود داجی بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اس وقت وہ کمرے میں مولوی صاحب کے ساتھ اکیلے موجود تھے۔ تب ہی ہر بات اتنی آرام سے کی جا رہی تھی، تو آپ پہلے طلاق والا معاملہ حل کروا لیتے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے نوشیروال صاحب کے سامنے تجویز پیش کی، جس پر انہوں نے طیش بھری نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ ہم کو پتہ ہے کیا کیسے کرنا ہے، بہتر ہوگا آپ اپنا کام کریں۔ اسپاٹ لہجے میں بولتے وہ اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال کر رہے تھے۔ دوسری جانب سے رنگنگ ہو رہی تھی اور تیسری بیل پر جا کر کہیں کال اٹھائی گئی تھی۔ ہم کو طلاق کے پیپرز تیار کر دو، ابھی اور اسی وقت۔ مقابل شاید ان کے فیملی لائر تھے، تب ہی وہ ان کے ساتھ اتنے نارمل تھے۔ جی نوشیروال صاحب، کس کے نام سے پیپرز تیار کرنے ہیں؟ وہ نہایت مؤدب انداز میں پوچھ رہے تھے۔ جب داجی کے منہ سے نام سنتے وکیل صاحب بھی ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئے۔ تم سن رہے؟ ان کی خاموشی نوشیروال صاحب کو شدید زہر لگی تھی۔ لیکن زریاب صاحب راضی ہے اس کے لیے؟ وہ ہکلا کر بمشکل ہی پوچھ سکے تھے، کیونکہ ان کا ساتھ خان حویلی سے برسوں کا تھا۔ وہ زریاب کی فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ دونوں کے بیچ کافی دوستانہ تعلق تھا، اتنا کہ وہ اچھے سے جانتے تھے
یہ شادی کیسے ہوئی تھی؟ کتنے لوگوں کی مخالفت کے باوجود زریاب خان نے ڈنکے کی چوٹ پر سیماب خانم کو اپنایا تھا۔ آج اس جوڑے کا طلاق عرش سے پہلے اس شخص کا دل دہلا گیا تھا۔ ہم نے تم کو جو کہا ہے تم وہ کرو، ہم تم کو اس کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، بس اس کا علم زری کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب صحیح وکیل صاحب کے بھی اوسان خطا ہوئے تھے۔ زریاب خان سے چھپ کر وہ بھی اتنا بڑا قدم، گویا اپنی موت کو سرعام دعوت دینا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے تو زریاب خان سے پہلے انہیں نوشیروال صاحب کو فیس کرنا پڑتا۔ انہوں نے مشکل سے ٹشو اٹھا کر اپنے ماتھے پر چمکتے ٹھنڈے پسینے کے قطرے صاف کیے تھے۔ میں کچھ کرتا ہوں، ہم کو یہ کام اگلے 15 منٹ میں چاہیے۔ یہ نیا حکم جاری ہوا تھا۔ وکیل صاحب کو اپنی سانسیں دھیمی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن وہ کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ نوشیروال صاحب کی اگلی بات اس کے رہے سہے ہوش کو بھی اڑا گئی۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو یہ کام اتنے ہی وقت میں ہونا چاہیے، ورنہ ہم خود کی گارنٹی نہیں دیتا، کہہ کر وہ کال بند کر چکے تھے، اور ان کی شفافیت کے قصے تو آج بھی بڑے مشہور تھے۔ کیسے ممکن تھا لوگ انہیں بھول جاتے؟ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، لیکن رعب اور دبدبہ آج بھی ویسا ہی تھا، لوگوں کے پرخچے اڑا دینے والا۔ اگر زریاب سائیں راضی نہیں ہوئے تو طلاق کیسے ہوگی خان صاحب؟ مولوی صاحب کی بات پر نوشیروال صاحب نے ترچھی نگاہوں سے ان کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ وقت کے فاتح بن چکے ہوں۔ اس کو بتائے گا کون؟ یہ سوال مولوی صاحب کے لیے حیرانی کا باعث بنا تھا۔ کیا وہ ایک باپ کو دیکھ رہے تھے؟ بات بھی جو اپنی ہی اولاد کی کر رہے تھے۔ پہلے طلاق کے پیپر سائن ہوں گے، پھر نکاح کے۔ یہ گویا فرمان جاری ہوا تھا اس شخص کے لیے جو باہر بیٹھا مر چکا تھا۔ کون اس سے کیا پوچھ رہا تھا انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ اس وقت زریاب کا ذہن تقریباً مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ سب کے بیچ وہ اپنے بے جان وجود کو لے کر زبردستی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ان کی خانی تھی اور دوسری طرف ان کے بھائی، جنہوں نے پہلے ہی زندگی میں
بہت کچھ برداشت کر لیا تھا، اگر یہ آزمائش بھی ان پر آ جاتی تو خان حویلی پھر کبھی نہ جڑ پاتی، کیونکہ خاندان کو ایک رکھنے کی سخت صرف بڑوں میں ہوتی ہے۔ یوں ہی تو بڑے ہر سولی بلا جھجک نہیں چڑھا دیے جاتے، اور یہاں تو یہ ستم ڈھانے والے خود ان کے باپ تھے، جس کا درد ہی لفظوں میں بیان ہونے سے قاصر تھا۔ خان ذرا سے ہوش میں آنے پر اس کے لبوں سے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ اپنے خان کے لیے پکار نکلنے لگی تھی، جسے سنتے فرخندہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بی پی بیلنس ہونے کا انجیکشن دے دیا تھا، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش آنے لگا تھا، لیکن ہوش میں آتے ہی اس کے لبوں پر وہی پکار آ گئی تھی جو بے ہوش ہونے سے پہلے تھی۔ سیما، بچے ہوش کرو، سنبھالو خود کو۔ مورے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی محبت سے فکر مند لہجے میں بولی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ بھی کپ کپاتے لبوں سے صرف ایک ہی نام پکار رہی تھی، خان۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلنے لگیں جب پہلے اسے چھت نظر آئی، اور پھر دھیرے دھیرے سب یاد آنے لگا۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھتی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگی، لیکن ان میں کہیں بھی اس کے خان نہیں تھے۔ خان کدھر ہے مورے؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے تڑپ کر پوچھنے لگی تھی۔ فرخندہ بیگم کا سر مارے کرب کے جھک گیا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ کہاں ہے وہ؟ نہیں مورے، ایسا ظلم مت کریں، مورے مر جائے گا۔ خان کدھر ہے؟ وہ خود پر پڑی چادر دور پھینکتی ایک ہی جست میں اٹھنے لگی تھی، جب سر چکرانے کے باعث دم سے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ سیما، بچے سنبھالو خود کو۔ وہ اس کے کندھوں سے تھام کر اسے دلاسا دینے لگی تھی، لیکن وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی ایک ہی جست میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی بے دھیانی کی وجہ سے گرنے والے دوپٹے پر دھاراب کی نظر جیسے ہی پڑی، ضبط سے اس کے ہاتھ کی دونوں مٹھیاں بھنج گئیں۔ کیسا وقت آ گیا تھا! خان! وہ زور سے چلاتی ہوئی اوطاق میں ہی آ گئی تھی، جب اس کی آواز پر بت بنے ضریاب کے وجود میں ہلچل سی ہوئی۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر سامنے سے آتی سیما کو دیکھا۔
اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتے وہ ان تک پہنچتی، ان کا بازو تھام چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے اجڑے حال کو دیکھنے لگے۔ یہ ان کی کہانی تھی جس نے تھوڑی ہی دیر میں رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ خان تم ایسا کیسے کر سکتے؟ خان تم ہمارا ہے، وہ ہذیانی سی ہوتی بنا کسی بڑے کی موجودگی کا احساس کیے چیخ پڑی تھی۔ ضریاب کی آنکھوں میں جھلکتا قرب مزید گہرا ہو گیا۔ دو گرم آنسو کے قطرے آنکھوں کی باڑ سے ٹوٹ کر رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ وہ قرب کی آخری انتہا پر تھے۔ کوئی ان کی سانسیں چھین لے وہ اف تک نہ کرتے۔ وہ مرد جو اپنی سگی بہن کو مٹی تلے دفنا کر بھی نہیں رویا تھا، اسے ایک پسندیدہ عورت کی تکلیف رلا گئی تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی آزمائش ان کے لیے ہو سکتی تھی؟ خان تم چپ کیوں ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ وہ ان کی خاموشی پر پوری قوت سے چیخ پڑی تھی۔ ضریاب نگاہیں پھیرتے لب بھیج گئے۔ وہ بے بس تھے پوری طرح سے۔ نہیں خان، ایسے مت کرو خان، اب مر جائے گا، ہمارے ساتھ ایسا مت کرو خان، ہم کو سن لو۔ اسی وقت داراب اس کا دوپٹہ اٹھائے وہاں آیا تھا۔ مردوں کی موجودگی میں سیماب کا یوں آنا اس کے ضبط کی انتہا کروا گیا تھا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے ان کو دیکھے گیا۔ جب اس کے اشارے پر ملازم نے سب کو وہاں سے دوسرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بھجوا دیا تھا، وہاں صرف داجی اور حویلی کے چند افراد بچے تھے۔ خان کچھ بولو، تمہارا خاموش ہم کو مار ڈالے گا، تم کیسے کسی اور کو اپنا سکتا ہے خان، کیسے؟ وہ ہذیانی سی ہو کر چیختی، ضریاب کا گریبان پکڑتی ان کو بری طرح سے جھنجھوڑ گئی تھی۔ جب ضریاب نے قرب بھری نظروں سے داجی کی جانب دیکھا، ضبط کرتے کرتے بھی ان کی آنکھیں سرخ متورم ہوتی تیزی سے چھلک پڑی تھیں۔ ان میں جمع ہوئے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ وہ قرب کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں آج کیا کچھ نہیں تھا۔ کتنے پاگل تھے، کتنے شکوے تھے، لیکن وہ پتھر بنے بے حس کسی بھی شکوے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ پکڑ کر ان کو جھنجھوڑتی رہی تھی جبکہ وہ اپنے باپ کو دیکھتے رہے۔ یہ منظر قیامت تھا۔ داراب کا دل عنقریب پھٹنے کو تھا۔ وہ ایک ہاتھ بڑھا کر سیماب کو
خود سے لگا گئے تھے۔ داراب دھیرے سے قدم اٹھائے نوشیروال صاحب کی جانب آیا تھا۔ دیکھ لیں، اس کی انگلی پیچھے کھڑے ضریاب سیماب کی جانب تھی۔ داجی نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ اور کتنا خود کو پتھر بنائیں گے بابا، کتنا؟ اس کے لہجے سے چھلکتا قرب اس بات کی گواہی تھی کہ وہ بھی ان کے درد میں برابر کا شریک ہے۔ کیا اس لڑکی کو دیکھ آپ کا دل نہیں پھٹ رہا؟ کیا آپ کو ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ ایسے مت کریں بابا، خدا کا خوف کریں۔ اس معصوم کی آہ لگ گئی تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ سیماب ضریاب کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ان کے پاس آج الفاظ نہیں تھے جن سے وہ اپنی خانی کو چپ کروا سکتے۔ سنبھل جائیں بابا، سنبھل جائیں، مت کریں ایسا۔ وہ کسے احساس دلا رہا تھا؟ ایک پتھر کو؟ ضریاب نے دھیرے سے بنا سیماب کی جانب دیکھے، اسے خود سے الگ کر دیا، جس پر وہ چند پل تو جیسے سانس بھی نہیں لے سکی۔ یہاں ضریاب کا سر جھکانا اسے مار گیا تھا۔ سیماب خانم کو زندہ مار گیا تھا۔ نہیں نہیں، تم کیسے ایسا کر سکتے خان؟ اس کا ٹوٹنا تو یہیں سے شروع ہو چکا تھا، اس کی قسمت کی تباہی تو یہیں سے لکھ دی گئی تھی۔ داراب خانم کو لے کر جاؤ اور آپ مولوی کو بلائیں۔ وہ کسی بھی احساس سے عاری پتھر بنے بولے تھے، جبکہ ان کی بات پر سیماب سر نفی میں ہلاتی تڑپ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے داراب آگے آ کر سیماب کو لے جاتا، وہ ضریاب کے قدموں میں آ گری تھی۔ اس سے پہلے داراب آگے آ کر سیماب کو لے کر جاتا، وہ ضریاب کے قدموں میں آ گری تھی۔ اسے یوں قدموں میں پڑتے دیکھ کسی نے جیسے ضریاب کی جیتے جی روح کھینچ لی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر یکدم سے پیچھے ہٹے۔ نہیں نہیں خان، ہم پر ایسا ظلم مت کرو، خانہ مر جائے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے ان کے پیر پکڑ گئی تھی۔ ضریاب نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھاتے تڑپ کر خود سے لگا لیا تھا۔ ضریاب نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھاتے تڑپ کر خود سے لگا لیا تھا۔ یہاں ان کا اپنا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ داراب نے نوشیروال صاحب کی جانب سرخ متورم آنکھوں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو، بس کر دیں یہ فرعونیت، ترس کھائیں اپنی اولاد پر۔ آپ نے ہمیں گود تو نہیں لیا؟ ایک بار بتا دیں، ہم آپ کا ہی خون ہے نا؟ یہ صرف سوال نہیں تھا،
یہ تماچا تھا ان کے باپ ہونے پر، اگر تو وہ محسوس کرتے۔ وہ بھی آپ کا ہی خون تھا نا جس نے سڑک سے لاوارثوں کو اٹھا کر خون سے بڑھ کر بنا لیا، اور ایک آپ اپنے ہی خون کے رشتوں کا خون کر رہے ہیں۔ آپ نے ثابت کیا بابا، رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، ورنہ یہ خون کے رشتے آپ کو وہاں لا مارتے ہیں جہاں آپ کو پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بولے نہیں، پھنکارے تھے۔ داراب نے تمسکر اڑاتی نظروں سے ان کو دیکھا۔ ہماری تربیت میں محبت صرف ایک ہی عورت تک محدود ہے بابا۔ اس کے الفاظوں میں دم تھا۔ یہ ایک ہی کہانی کے 2 رخ بن چکے تھے، جہاں خون کے اور احساس کے رشتوں کی ایک الگ ہی جنگ چھڑ چکی تھی، اور جیت صرف احساس کے رشتوں کی ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ خان ہم سچ میں مر جائے گا۔ وہ ضریاب کو پوری قوت سے تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے اتنی تکلیف میں دیکھ ضریاب کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بس چپ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کس قرب سے بولے تھے، نہیں ہم چپ نہیں کر ہوگا، تم بولو تم یہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر وہ جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ اس بات کا وہ کیا جواب دیتے جب ان کے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ دارا، اس کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ نوشیروال صاحب کا لہجہ نہایت شفاف تھا۔ دارا بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی تڑپ دیکھ تو پتھر بھی پھوٹ کر رو پڑتے، اور انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ کیسے بے حس وہ بن چکے تھے۔ وہ مرے مرے سے قدموں سے آگے آتا سیماب کا بازو تھام گیا۔ نہیں خان، تم ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ سختی سے قدم فرش پر جماتی وہاں سے جانے سے بالکل انکاری ہو چکی تھی۔ ضریاب کا نگاہیں جھکا لینا سب ختم کر چکا تھا۔ داراب ضبط سے لب بھنچے سیماب کو زبردستی وہاں سے نکال لایا تھا، لیکن اس کی چیخیں اب تک ضریاب کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ یہ ہے وہ جگہ، یہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر وہ کاٹیج ہے جہاں اس وقت بالاچ قید ہے۔ وہ شخص نہایت سنجیدگی سے بتا رہا تھا جب اس کے ساتھ کھڑے زارق ولف نے سڑک پر بنی وہ پیلی لائن دیکھی۔ یہ وہاں تک جا رہی تھی جہاں اس وقت ان کے کام کا بندہ قید تھا۔ یہ علاقہ اکثر سنسان رہتا ہے۔ یہاں سے آگے ایک بھی قدم رکھا تو اس کے خاموش ہونے پر
زارق نے اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو تو اس بیسٹ کو علم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان قدموں کو ہی کاٹ ڈالتا ہے۔ اس کی بات پر زارق نے سر جھٹک کر گہرا سانس لیا۔ بھلا ایک شیر بھی شیر سے کبھی ڈر سکتا تھا؟ اگر بیسٹ آگ سے بنا تھا تو انگارے اس کے اپنے وجود میں بھی لوٹتے تھے۔ وہ خود چلتی پھرتی تباہی تھا۔ اس کے بارے میں معلوم کرو، کون ہے یہ اور اس کی کمزوری کیا ہے۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ دے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سوری ولف، اس کے بارے میں تب تک کچھ نہیں جان سکتے جب تک وہ خود نہ چاہے، اور وہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ اس کی بات پر زارق کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ تو لکھو آج کی تاریخ۔ اب اس شیطان سے یہ شیطان ٹکرائے گا۔ اس کے لہجے سے ہی شیطانی چھلک پڑی تھی۔ وہ دونوں کھڑے دیکھ ہی رہے تھے جب ان کے کانوں میں ایک معصوم سی آواز ابھری، "نو ہنی، وہاں نہیں جانا۔" ان دونوں نے ہی اس آواز پر پلٹ کر دیکھا جہاں ایک شولڈر کٹ بالوں والی لڑکی ایک چوزے کے گلے میں رسی ڈالے واک کر رہی تھی۔ یہ دیکھ زارق کو بھی اچھو لگا۔ ایک چوزا کتے کی جگہ اپنی پونچھ ہلاتا ہوا ٹمک ٹمک کر چل رہا تھا۔ یہ چوزے کو کہہ رہی ہے؟ وہ بے یقین سا اپنے بندے سے مخاطب ہوا تھا، جو خود بھی منہ کھولے حیرت سے اس دنیا کے 8ویں عجوبے کو دیکھ رہا تھا۔ لگ تو یہی رہا ہے باس، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کتا نہیں ہے۔ وہ جیسے غور سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ چھوڑو اسے، کوئی پاگل گھر سے بھاگ کر آ گئی ہوگی۔ وہ وہیں سے سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اگر کوئی غور کرتا تو اسے اس کی گاڑی اس بیسٹ کی حدود میں 1 انچ بھی داخل نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا خوف تو یہیں سے شروع ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نوشیروال صاحب کی جانب دیکھا، جو پوری برادری کے بیچ سر بلند کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پلک جھپکا کر انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ جب مولوی صاحب دھیرے سے کچھ پیپرز لے کر ضریاب کے قریب ہو کر بیٹھے، ہر ایک کی نظر ان پر تھی۔ ضریاب کی سماعتوں میں صرف سیماب کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ بت بنے بیٹھے اپنے سامنے رکھے جانے والے پیپرز بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ ضریاب صاحب، یہاں پر سائن کر دیں۔ انہوں نے نہایت مؤدب انداز میں پین ان کی جانب بڑھایا۔ ان کا ذہن اس قدر مفلوج ہو چکا تھا کہ وہ سامنے طلاق کے پیپرز ہونے کے باوجود بھی غور نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے
بے جان ہاتھوں سے پین تھام لیا، داراب نے ایک نظر پردے کے اس پار سے نظر آنے والی سیماب کو دیکھا۔ اس پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ یہ منظر واقعی قیامت تھا۔ لالا، سوچ لیں ایک بار۔ اس کی آواز دھیمی اور درد سے چور تھی۔ جو اس وقت ہو رہا تھا، ایسے میں کسی کا بھی دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، اور اگر اس عین موقع پر کوئی سوچ بھی لیتا تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک کھانے پر انگلی رکھ کر وہاں سائن کرنے کا اشارہ کیا، جس پر ضریاب نے ضبط سے آنکھیں مینچ لیں۔ ان کی جلتی آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہہ نکلا تھا۔ خان تم ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے مورے اور بیلا نے سختی سے جکڑ رکھا تھا، لیکن اس کی دلخراش چیخوں کا گلا کوئی نہیں گھونٹ سکتا تھا۔ وہ ایک بیوی تھی، اور بیوی کی ایسی تڑپ تو دلوں کو لرزا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بے جان ہاتھوں سے سائن کرنے ہی والے تھے جب ایک تیر کی طرح بندوق سے نکلتی گولی ان کے ہاتھ میں پکڑے پین سمیت شیشے کی ٹیبل بھی ہوا میں اڑا گئی تھی۔ ضریاب سمیت سب ہی تقریباً اپنی جگہ سے بے اختیار اچھل کر پڑے تھے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوشش ہوگی کہ کل آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ ملے، اگر تو آپ لوگ ٹارگٹ پورا کر لیتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔